بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے تقلید کے بارے میں۔ تقلید یعنی دین کے چاروں اماموں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ مثلاً امام اعظم، امام شافعی، امام حنبل اور امام مالک، یہ چاروں اماموں نے جو طریقے بتائے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں شریعت مطہرہ پہ رہ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، وہ اس لیے ہمیں کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے۔ ان اماموں کو فالو کرنے کا مطلب ہے کہ دین اور اسلام اور قرآن کی باتوں کو فالو کرنا۔ انہوں نے اپنے طریقے سے نہیں بلکہ اسلام کے جو طریقے ہیں وہ دین کے طریقے قرآن اور حدیث سے لیے ہیں اور ان کی طریقوں پہ ہی چلنا ضروری ہے۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے، یعنی ان اماموں کی ہمیں پیروی کرنا ہے۔ مسئلہ: جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے اور وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے۔ مان لو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ نماز میں یہ کام ایسے کرنا چاہیے، تو آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب امام حنفی یا امام شافعی کے مسلک کو فالو کریں، یعنی کسی امام اعظم کے جو نزدیک وہ داڑھی جو ہے وہ بڑی رکھنا ضروری ہے، امام شافعی کے نزدیک مطلب داڑھی کو ہم ہلکی کٹا بھی سکتے ہیں، ہلکی چھوٹی بھی داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ آپ امام اعظم کے سارے مسئلوں کو فالو کر رہے ہیں، بعد میں داڑھی کا مسئلہ ہے تو امام شافعی کو فالو کرنے لگے، امام حنبل کو یا امام مالک کو فالو کرنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں میں دوسروں کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام و مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔